بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صلوات بر محمد آل محمد. دیکھیے آج محرم کی 27 تاریخ ہے. دو روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں 12 محرم اور بعض روایتوں میں شہرت یہ ہے کہ 25 محرم 95 ہجری امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ، یعنی پرسوں جو تاریخ گزری ہے وہ حضرت کی شہادت کی تاریخ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اتفاق سے یہ اس سال چہارشنبہ بالکل قریب پڑ گیا ہے امام کی شہادت سے، تو حضرت کے ہی متعلق گفتگو ہو، مگر جو میں نے آیت اس کا کوئی بظاہر ربط نہیں دکھتا، لیکن کوشش کروں گا کہ مربوط ہو جائے. آیت جو پڑھی ہے میں نے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. یعنی قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ اکیلے مومن ہونا یہ انف نہیں ہے، اکیلے متقی پرہیزگار بڑے نمازی ہیں لیکن نہ اپنے گھر سے کوئی مطلب ہے، نہ کنبے سے کوئی مطلب ہے، نہ خاندان سے کوئی، حتیٰ اپنے بال بچوں سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کس راہ پر جا رہے ہیں. تو ایسے انسان کے ایمان سے، تقوی سے، نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اپنے کو بچاؤ اور اپنے ساتھ ساتھ بولیے اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اب جہاں تک معاملہ ہم لوگوں کا ہے، ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، کسی کے 4 بچے ہیں، کسی کے 3 بچے ہیں. ہماری رسپانسبلٹی اس تک ہے. شخصیت آدمی کی اور بڑی، پیش نماز ہو گئے، امام جمعہ ہو گئے. اب آپ کا دائرہ بڑھ جائے گا کہ اب آپ اپنے جمعے کے خطبے میں ایسی چیزیں استعمال کیجئے، ایسے خطبے دیجئے کہ جس سے لوگوں کے جو ہے وہ دینی جو ہے وہ معیار بلند ہو، جہنم سے دور ہو، جنت کی طرف جائے. اب آگے بڑھیے، کسی کو اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا تو اب وہ اپنے گھر تک محدود نہیں ہے. جتنوں کے لیے اس کو نبی بنایا گیا ہے اتنوں کو اس کو جہنم سے بچانا اس کی رسپانسبلٹی ہے. اگر کسی کو رحمت للعالمین بنا دیا گیا تو اب وہ ساری کائنات کی نجات کا ذمہ دار ہے. اس کو ساحر کہا جائے، جادوگر کہا جائے، جو بھی ہو برداشت کیجئے، مگر ان کو جہنم کی آگ سے بچائیے. رسول اللہ جب چلے گئے تو اب ختم ہو گیا سسٹم، یہ یونیورسل سسٹم. اب پھر آ جائیے ہم اور ہماری بیوی بچے، یا کوئی یونیورسل پرسن ہے کہ جس کے ذمہ داری ہے پوری کائنات کی نجات. اس کے لیے رسول اللہ کی حدیث مشہور ہے، اگر آپ نے سنا ہو تو. ارشاد ہوا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو اب میرے خیال میں بہت لمبے چوڑے وکیل صاحب نے سن رکھا ہوگا کہ اس آیت پر اس انداز سے پورے گھنٹے کی مجلس، لیکن اتنی اسپیڈ سے میں لائن گھما کر کے چلا آیا کہ اب پیغمبر نے کیا فرمایا کہ باپ ہو گئے 2 طرح کے، ہے نا. ایک وہ ہے جو اپنے گھر تک محدود ہے، ایک ہے جو پوری دنیا کا باپ ہے، ایک ہے جو پوری امت کا باپ ہے. وہ کون ہے جو امت کا باپ ہے؟ پیغمبر نے کہا میں اور علی. اب اس کے بعد اگر رسول اللہ چلے گئے
تو ذمہ داری کس کی ہوگی ساری کائنات کی نجات کی؟ علی کی ہوگی نا. اب آپ کا گھر جلا دیا جائے, آپ کے ساتھ جو کچھ کیا جائے, وہ اپنی جگہ ہے, بٹ اس سب میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ امت کی نجات کدھر ہے. ہم اپنا بینیفٹ نہیں دیکھیں گے, ہم امت کی نجات دیکھیں گے. یہاں تک آ گئی بات. اب سوال یہ کہ علی چلے گئے تو کیا امت یتیم ہے؟ صلوات بر محمد. امت نہیں ہے. اللہ کبھی توفیق دے اگر آپ کے درمیان پھر شرف حاصل ہو پڑھنے کا, تو اگر بات نکلی تو وہاں یہ روایت تفصیل سے سناؤں گا میں, ابھی تو جو ذہن میں سن لیجئے. یتیم کے سلسلے میں جہاں بات آتی ہے, یتیم پروری کا یہ ثواب ہے, یتیم نوازی کا یہ ثواب ہے, تو اب سوال ہے کہ یتیم کہتے کس کو ہیں؟ تو وہ تو مولا کا اپنی جگہ شعر ہے کہ خالی باپ جس کا مر جائے وہی یتیم نہیں ہوتا, بلکہ جو ہے وہ جس کے پاس علم نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ادب نہیں ہے, وہ اپنی جگہ. لیکن اصل جو یتیم کی میننگ ہے کیا؟ جس کا باپ مر گیا, ٹھیک, وہ یتیم کہلائے گا نا. باپ دو طرح کے ہیں, ہے نا. ایک جو ہے وہ پیغمبر, پوری کائنات کے باپ, علی یعنی امام وقت پوری کا. وہاں روایت ہے جہاں یتیموں کی بات آتی ہے کہ یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والے کا ثواب یہ ہے, یتیم کی پرورش کرنے والے کا ثواب یہ ہے, یہ ہے. وہاں ایک وسیم بھائی زبردست فقرہ ہے امام کا, فرماتے ہیں وَأَشَدُّ, بہت توجہ کیجئے گا, وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا الْيُتْمِ يَتِيمٌ انقطع عن امامه. اور اس یتیمی سے بڑی یتیمی, کون سی یتیمی؟ یعنی جس کا باپ مر گیا ہو وہ یتیم ہے نا. اچھا, اور باپ والی یتیمی جو ہے, کیوں کہا گیا کہ اس سے بڑی یتیمی ہے وہ؟ باپ والی یتیم کب تک رہے گا آدمی؟ سوال ہے یتیم کب تک ہے. اب وسیع حسن صاحب کے بھی ابا مر گئے ہیں, شبیر صاحب کے بھی ابا مر گئے ہیں, شہاب صاحب کے بھی, اس میں اکثریت کے ابا مر چکے ہیں, یہ ہم لوگ یتیم بیٹھے ہیں. اب یتیم کی کہاں تک بات ہے نا. سوال اب یہ قرآن بتاتا ہے یتیم, واٹس ایج آف یتیم. قرآن کہتا ہے وَآتِ الْيَتَامَ حَقَّهُ, وَآتُ الْيَتَامَ حَقَّهُ, یتیموں کو ان کا حق دے دو. یہاں بحث ہوتی ہے کہ یتیموں کو ان کا حق دے دو, کب دیا جائے گا یتیموں کا حق؟ دیکھیے اس کے پیچھے راز کیا. فرض کیجئے وسیع حسن صاحب مر گئے, وسیع حسن صاحب کا 5 سال کا بچہ ہے, اور وسیع حسن صاحب کے اکاؤنٹ میں مثلا جو ہے وہ لاکھ روپے ہیں, تو دین یہ کہتا ہے کہ یہ لاکھ روپے 5 سال کے بچے کو نہیں دیا جائے گا. دین یہ کہتا ہے. کون کا جو بھی ذمہ دار ہے وہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا اس وقت تک جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے. جب تک بچہ جب بالغ ہو گیا تب قرآن کہتا ہے کہ بھیا اب آپ یتیموں کو ان کا مال. یہاں بحث یہ ہوتی ہے کہ صاحب جب بالغ ہو گیا تو یتیم تو رہا نہیں, پھر قرآن نے کیوں کہا کہ یتیموں کو مال دے دیجئے؟ یہ اس پر نہیں جانا ہے مجھ کو. تو وہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ الفاظ جو یوز ہوتے ہیں ان کی 2 صورت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے حقیقی میننگ, ایک ہے مجازی معنی. حقیقی میننگ کیا ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے جب تک اس میں یوز ہوگا حقیقت کہلائے گا, جب اپنے معنی سے ہٹ کے استعمال ہوگا وہ مجاز کہلائے گا. جیسے شیر, شیر کا لفظ وضع ہوا کاہے کے لیے بنایا گیا ہے؟ جنگلی جانور کے لیے. تو جب تک اس جانور کے لیے یوز ہوگا, شیر اپنے اوریجنل معنی میں ہو رہا ہے, شیر کے حقیقی معنی کیا ہے؟ جانور. آپ نے جو ہے وہ کسی, کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ آفاق, آ گیا بھائی فیض آباد کا شیر آ گیا. کیوں؟ ان کے پونچھ ہے, ان کے ناخون ہے, یہ جانور. کیوں کہا نہیں صاحب ان کو حقیقت میں شیر نہیں کہا. کہا پھر کیوں کہا شیر؟ مجازن, چونکہ ان کے اندر بھی ہمت جرأت پائی جاتی ہے تو ان کو بھی شیر کہا جا سکتا ہے. توجہ فرمایا آپ نے. یہ ہو گئی بات. اب یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہاں یتیم کو مال دے دیے, اسے کیوں یتیم کہا گیا؟ یا تو یتیم ہے تو جو گارجین ہے وہ ذمہ دار ہے, مال اس وقت دیا جائے گا جب یتیمی سے نکل جائے. جب یتیمی سے نکل گیا تو کیوں کہا آپ نے یتیم؟ صلوات بر محمد. بس گئی نا بات. تو اب
اب کہتے ہیں کہ صاحب یہ مجازی ہے، یہ یہاں جو یتیم کہا گیا یہ مجازن یتیم کہا گیا ہے، چونکہ یتیم تھا، اس لیے کہ مجاز بھی ایسا نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے جہاں چاہیے کہہ دیے نہیں صاحب میں مجازن کہہ رہا تھا، جی نہیں، مجاز کے اپنے شرائط ہیں۔ مجاز کے شرائط کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں علاقہ تجوز، علاقہ تصحیح للتجوز، علاقہ مصححہ للتجوز، کہ جواز ہونا چاہیے مجاز استعمال کرنے کا، جواز کے قوانین ہیں۔ علاقوں کی بڑی قسم، ایک ہے علاقہ ماکان، علاقہ ما یکون، علاقہ جزء کل۔ علاقہ ماکان یہ کہ چونکہ پہلے تھا لہذا مجازن آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ایک آتا ہے علاقہ ما یکون، مثلا قرآن میں ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا، قرآن میں ہے سورہ یوسف میں، انی اعصر خمرہ، کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، دیکھا ہے میں نے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، خمر مانے شراب، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، خمر مانے ڈکشنری میں شراب ہے۔ اچھا بات بھی صحیح ہے کہ شراب نچوڑی جاتی ہے کہ انگور نچوڑا جاتا ہے؟ انگور۔ تو یہاں خمر میننگ میں استعمال ہوا قرآن میں، کس کی؟ انگور کی۔ کیوں؟ کہ مجازن، مجازن میں علاقہ مصححہ کیا ہے؟ کہ چونکہ کل کو اس کو کنورٹ ہو جانا ہے شراب میں، لہذا مجازن استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو دو ہو گئے علاقے۔ تیسرا کیا علاقہ کل جز ہے؟ علاقہ کل جز کیا ہے؟ کہ کبھی جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی کل بول کر کے سب قرآن میں یوز ہوا ہے۔ بقول ہمارے استاد کے مرحوم مدرس افغانی کہتے تھے کہ میاں مجاز استعمال کرنا بھی ہنر ہے، اور پورا قرآن الف سے لے کر کے والناس کی سین تک جائیے تو مجاز ہی مجاز ملے گا۔ اب جو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ مجاز کیا ہے، وہ کہتے ہیں صاحب کہ مفسرین نے گڑبڑ کی، قرآن تو سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ آدم نے عصیان کیا اور عصیان کے معنی گناہ۔ میں نے کہا جہاں 50 جو ہے وہ مجاز ہے، وہاں عصیان بھی تو کسی مجازی معنی میں ہوا ہوگا۔ صلوات بر محمد وآل۔ میں بہت زیادہ کسی کو کرتا نہیں ہوں۔ مثلا کبھی کل بول کر کے جز مراد لیا جاتا ہے، قرآن میں آیا اعتق رقبتن، جہاں کفارے میں غلام آزاد کرنے کی بات ہے، رقبہ مانے گردن، رقبہ کی میننگ کیا ہے؟ گردن۔ ہر جگہ ترجمہ یہ ہوگا اعتق رقبتن، غلام آزاد کرو، انسان آزاد۔ رقبہ مانے گردن کے انسان، خب انسان کا ایک جز ہے رقبہ کا، اس رقبہ کو بول کے مجازن ہم نے انسان مراد لیا۔ ہو گئی بات؟ اسی کا الٹا بھی ہوتا ہے، ایک جگہ قرآن ہی میں ہے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ لوگ اپنی انگلیاں کان میں ڈال لیتے ہیں۔ انگلی کس کو کہتے ہیں؟ یہ پوری کا نام انگلی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پور ہے، یہ انگلی نہیں ہے، یہ انگلی کا حصہ ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ چاہی نہیں سکتی ہے، کم مراد انگلی نہیں ہے، یجعلون اصابعہم یعنی یہ پور ڈال لیتے ہیں۔ کہ یہ انگلی کا جی نہیں، یہ بولا گیا کل، مراد لیا گیا جز ہے نا، یہ ایک پورا وہ ہے۔ تو یہاں جو یتیم ہے، کہنے کا مقصد خلاصہ، یتیم کب تک ہوگا؟ کہ جب تک اس کو سنرکشن کی ضرورت ہے تب تک یتیم ہے۔ یہاں بالغ ہوا، خود سمجھدار ہے، آپ اس کا مال دے تو اب تو یتیم رہا نہیں نا۔ اگر قرآن نے استعمال بھی کیا تو مجازن استعمال کیا، وہ یتیم نہیں ہے۔ تو ہم آپ جو یتیم ہوئے، کب ہماری یتیمی ختم ہو گئی؟ بالغ ہو گئی، یتیمی ختم ہو گئی۔ اب ایک باپ تو یہ ہے، اور ایک باپ کون ہے؟ امام وقت۔ وہ چلا جائے تو جس ایج میں بھی ہے آدمی، صلوات بھائی، میں آپ کو جو سمجھا، جس ایج میں بھی ہے، چاہے جس ایج میں ہو، 80 سال کا آدمی بھی اس اعتبار سے کیا کہلائے گا؟ اسی لیے جو روایت کہتی ہے وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا الْيُتْمِ، اور اس یتیمی سے، یعنی جہاں کیا ہے؟
باپ جس کا مر جائے، اس سے بڑا یتیم وہ ہے کہ انقطع عن امامہ، جو اپنے امام سے دور ہو جائے. تو سب سے بڑی یتیمی کیا ہے؟ جو اپنے امام سے. تو اس کا مطلب کہ آج اسی لیے کہتے ہیں، اور پھر آگے روایت ہے کہ پھر اس دور یتیمی میں سب سے بڑی یتیمی کیا ہوئی؟ جو اپنے امام سے کٹ جائے، انقطع، دور ہو جائے. پھر کہتے ہیں جب یتیم عام یتیم ہوتا ہے جو پرورش کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے نہیں ملتا ہے. اب اگر کوئی امام سے دور ہو گیا تو احکام امام کوئی جو پہنچائے گا تو وہ ایک طرح کی یتیم پروری ہے کہ نہیں ہے؟ غور فرما رہے. اب سمجھے آپ مراجع کی عظمت اور حیثیت کیا ہے. صلوات بر محمد و آل. مجھ کو اس پر اصل سمجھانا یہ تھا کہ یعنی جو امام وقت ہے، کہنے کا مطلب یہ جو امام وقت ہے وہ کیا ہے؟ امت کا باپ ہے. جب وہ امت کا باپ ہے تو وہ اپنے فائدے نہیں دیکھے گا، اس کی ذمہ داری ہے امت کی نجات. ہو گئی نا. اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا. رسول اللہ نے کس طرح امت کی نجات کی فکر کی ہے سب کچھ برداشت کر کے. امیر المؤمنین نے کس طرح گلے کے رسی پھندا تک جو ہے وہ رسی کب ڈلوا لیا گلے میں. امام حسن علیہ السلام نے کس طرح صبر کیا، برداشت کیا. حتیٰ امام حسین کا عالم تو عجیب ہے صاحب کہ 4 آدمی عاشور کے دن وہ اس طرف سے نکل کے ہدایت پانے والے ہیں، ان کے چکر میں 1000 کو پانی پلانے کو تیار ہے. وہی مقصد ہے نا. تو یہ پورا سسٹم جو ہے وہ یہ کہ ہمارا کیا بینیفٹ ہے ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے. تم کیسے سدھر سکتے ہو ہم کو یہ دیکھنا ہے، تم کیسے بہشتی ہو سکتے ہو ہم کو یہ دیکھنا ہے. اور یہی چیز امام حسین نے اپنے پورے قیام کے فلسفے کو بیان فرمایا. انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. ہو گئی نا بات. اب جب امام حسین چلے گئے تو جو ہے وہ حیثیت حضرت علی کی تھی، رسول اللہ کی تھی، امام حسن کی تھی، وہ ساری رسپانسبلٹیز امام سجاد کی ہے کہ نہیں ہے نا. تو اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اصلاح امت، نجات امت. ہر چیز کے لیے بھئی آپ کہیے تمہاری ذمہ داری مجلس پڑھو. میں نے کہا مجلس پڑھو کہاں؟ فرش تو ہو، ممبر تو ہو، 2-4 لوگ تو ہو، تو ہر چیز کا. تو اب ان کی اگر ذمہ داری ہے اصلاح امت، نجات امت، تو ان کے زمانے کے حالات کیا تھے پہلے یہ سمجھنا ہوگا. پھر انہوں نے اس میں کیا حکمت عملی استعمال کی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب یہاں سے اب آپ شروع سے چلیے. رسول اللہ کے پہلے یہ سماج اتنا بگڑا ہوا تھا، اتنا بگڑا ہوا تھا کہ یہی عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ہوا ہے نہیں ہوا؟ لیکن پیغمبر نے اپنے حکمت سے اس سماج کو اتنا بلند کیا ہے کہ مولا کے فقرے پڑھیے آپ. نہج البلاغہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ کے زمانے میں جہاد پہ جاتے تھے. یہی اسی میں خطبہ نمبر 56 نہج البلاغہ کے جاتے تھے. سامنے باپ ہوتا تھا، بھائی ہوتا تھا، چچا ہوتے تھے. ولا یزیدنا الا ایمانا و تسلیما. میں بڑے سے بڑا انصاف پسند آدمی، اپنے گھر کی بات آتی ہے ہاتھ لرس جاتا ہے آدمی کا. امام فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ سامنے باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے. لا یزیدنا الا ایمانا و تسلیما. اس کے باوجود ایمان و تسلیم میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو سامنے چاہے جو اتنا بلند کیا ہے نا. مولا نے دوسری جگہ خطبہ نمبر 150 حملوا اسیافہم حملوا بصائرہم علی اسیافہم، کہ ان اصحاب کا عالم یہ تھا جہاد میں کہ گویا انہوں نے اپنی آنکھیں اپنی تلواروں پہ رکھ دی تھی. کہاں بلند کر کے پہنچایا ہے پیغمبر نے اس سماج کو. لیکن جسٹ وفات ہے آفٹر وفات پیغمبر یہ سماج پھر ڈھلان کی طرف چلا. اور اس ڈھلان کی وجہ کیا تھی؟ صلوات بر محمد. سنیے اس ڈھلان کی وجہ بھی کیا تھی. امام حسین علیہ السلام نے اس کی وجہ بتائی ہے. میں نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ سب جو ہے وہ اس طرح کے ہو گئے تھے. انہی میں سلمان ہیں، اسی میں ابو ذر ہیں، اسی میں مقداد ہیں، لیکن اچھی خاصی پبلک تھی جو ڈھلان پر آئی. وجہ امام نے بتائی. الناس عبید الدنیا،
لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان پر چٹنی کے طور پر، خالی مزے کے لیے، چاشنی کے لیے ہے. سمجھ گئے آپ؟ جیسے بریانی میں نمک ہوتا ہے تو تھوڑا ٹیسٹی ہو جاتی ہے، لیکن اگر نمک ہی نہ ہو تو چاہے جتنا پیسہ خرچ کر دیجیے آپ تو مزہ نہیں آئے گا نا. یہ لوگ بھی بس دین اس لیے رکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہاں سماج میں ایک ہماری کوالٹی مینٹین رہے کہ بڑے مومن آدمی ہیں. والدین لائق علی السنتہم، ان کی زبان پر چٹنی کے طور پر دین ہے. لیکن یہ بھی جو چٹنی والا ہے نا، یہ کب تک ہے؟ یحوتون ما درت معایشہم، جب تک ان کی روزی روٹی سے نہ ٹکرائے تب تک تو یہ بڑے دیندار ہیں. آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے آپ، چند دن کے اقتدار کے لیے آدمی کیا کر لیتا ہے، تب تک وہ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور ذرا سا ان کو جانچا جائے، سمجھ گئے آپ، وہ جو چٹنی بھر کا دین ہے نا وہ بھی چلا جاتا ہے بریانی پھیکی. بالکل دین نامی کوئی چیز نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک ہو گیا. امام حسین نے کہہ دیا، پیغمبر اس کی پیشن گوئی کر کے گئے تھے، یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے. ارے سنیے آپ، جملہ سنیے، پیغمبر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ سیاتی زمان علی امتی، میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، جہاں قرآن تحریر میں رہے گا بس، پڑھنے والا کون ہے، سمجھنے والا کون. لا یبقى من القرآن الا، اس کے بعد جو جملہ ہے خدا توفیق دے کہ میں سمجھا سکوں، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن بس لکھاوٹ میں رہ جائے گا. ولا من الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. اب جملہ یسمون بہ، بہت سے لوگ ہوں گے کہ یسمون بہ، جن کو مسلم کہا جائے گا، جن کا نام مسلمان ہوگا، وہم، یہ جملہ وہم ابعد الناس من، لیکن جن کو مسلم کہا جائے گا ایکچول میں وہی سب سے زیادہ اسلام سے دور ہوں گے. جب پیغمبر کا فقرہ ہے، میرا فقرہ نہیں، بحار الانوار جلد نمبر 22 حدیث نمبر 21 سناؤں آپ کو. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، کسی صاحب نے بتایا. اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ جن کو مسلم کہا جا رہا ہوگا وہی سب سے زیادہ اسلام سے دور ہوں گے. کیا مطلب؟ کہ بہت سے قومیں وہ ہوں گی کہ جو اخلاق انسانی سمجھ کے وہ کام کر رہی ہوں گی اور اسی چیز کا اسلام حکم دے رہا ہوگا اور مسلمان نہیں کر رہے ہوں گے. میں آپ کو سناتا ہوں، لندن کا قصہ ہے، صلوات بر محمد وآل. میں نے کہا میں کوئی حوالہ نہیں دے پاؤں گا، نہ میں نے کہیں پڑھا ہے، کسی نے بتایا. کیس چل رہا ہے، عدالت میں کیس چل رہا ہے. ذرا آج کی دنیا سے اپنے عذاب اس کو ملائیے. کیس چل رہا ہے، ملزم سامنے ہے جج صاحب کے. اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو شاید اس لائن کے، شاید جج صاحب پہ اس نے تھوک دیا ہے، یس، جج صاحب پر اس نے تھوک دیا. جج صاحب نے دوسرے دن کی ڈیٹ لگا دی. جج صاحب نے دوسرے دن کی ڈیٹ لگا دی. کس پر؟ جس نے جج پہ تھوک دیا تھا. ہمیں ملزم تو چھوڑیے، آج جج صاحب وکیل پر تب جائے تو موکل جیل چلا جاتا ہے، اور ڈائریکٹ ملزم نے تھوک دیا. دوسرے دن یا تیسرے جو بھی دوسری ڈیٹ تھی آئے اور اس کو بری کر دیا. صاحب اس کے باوجود دیکھیے کیس جنوین تھا، میرٹ کا تھا، اس کو چھوٹنے لائق تھا. لیکن اگر میں اس دن ڈیٹ نہ لگاتا تو مجھ کو ڈر تھا کہ کہیں جنوین کیس میں میرا اپنا نفس شامل نہ ہو جاتا. یہ بتائیے یہ اصل سیرت کس کی ہے؟ عمل کس کو کرنا تھا، کر کون رہا ہے؟ صلوات بر محمد. یسمون بہ، یہ سمجھے آپ، ان کو مسلم کہا جائے گا. سب سے زیادہ دور اسلام سے یہی لوگ. مساجدہم عامرہ، مسجدیں تو بڑی زبردست ہوں گی، اونچے اونچے مینار صاحب 60 80 فٹ کے. وخراب من الہدا، ہدایت نام کی چیز نہیں ہوگی. سارا فساد اسی مسجد سے ہوگا. آج کل دیکھ رہے ہیں آپ نا پاکستان کے حالات. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب پیغام کہاں تھا سماج؟ رسول اللہ نے کہاں پہنچایا؟ جسٹ آفٹر پیغمبر. یہ سماج پھر جو ہے وہ اس کا انگریزی کا ڈاؤن فال بولیں گے، کیا بولیں، گرنا شروع ہوا، یہاں تک کہ اسی پیغمبر کی بیٹی کا گھر جلا دیا گیا.
یہ سماج کی پستی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ سماج جو ہے وہ گرتے گرتے اس منزل پر آیا کہ اسی رسول کے داماد کو اس کی امت سے لڑنا پڑا. لاکھوں کی فوج داماد پیغمبر کے مقابلے میں آئی. یہ سماج کا گرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر یہ سماج اتنا گرا اتنا گرا. ابھی تک تو یہ ہے کہ علی کے ساتھ اتنے لوگ ہیں کہ مکاری نہ ہوتی تو صفین ہاتھ میں تھی، ہے نا. لیکن یہ پھر سماج گرا کہ ادھر کی فوج میں ایسے افراد ہوئے جو پیسے پر بکے. رات کو جو ہے وہ نکل کے چلے گئے جو ہے وہ دوسرے خیمے میں، اور آخرش فرزند پیغمبر کو امام حسن کو سلو کرنی پڑی. یہ ڈاؤن فال ہو رہا ہے. ہوتے ہوتے کہاں پہنچا کہ اب اسی پیغمبر کے نواسے کے پاس 72 لوگ ہیں اور ادھر ہزاروں کی تعداد ہے، 22,000 25,000 35,000 اس طرح لکھا جاتا ہے. پھر بھی حسین کے ساتھ 72 تھے. ٹھیک. اس کے بعد زمانہ اب گرتے گرتے جانتے ہیں کہاں پہنچا. صلوات بر محمد و آل محمد. گرتے گرتے کہاں سماج پہنچا کہ اسی پیغمبر نے جو وہاں پہنچایا تھا اس کی کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں ہے. ایک فاطمہ ہے درمیان میں، زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ. کوئی فاصلہ نہیں ہے نا. بازاروں میں پھرائی جا رہی ہے اور ان مسلمانوں کا خون نہیں کھول رہا ہے. ان مسلمانوں کا خون نہیں کھول رہا ہے. ٹھیک. لیکن پھر بھی 72 لوگ تو تھے. پھر یہ سماج گرتا گیا. اب امامت کا زمانہ آیا امام سجاد علیہ السلام کا. کتنے دن امام رہے؟ سن 61 10 محرم سے امامت شروع ہوئی ہے. عصر کے وقت 3:30 کے آس پاس جو بھی رہا. 25 محرم پرسوں کی تاریخ 95. کتنے سال کی امامت ہوئی؟ 34 برس نیئر اباؤٹ. محرم دونوں ہی محرم. 10 محرم کے امام ہوئے، 25 محرم شاید تو 15 دن کا نیئر اباؤٹ 34 برس امامت رہی ہے. اور اس دور امامت میں پہلے آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے کی پستی دیکھیے، پھر امام کی حکمت سناتا ہوں میں آپ کو. صلوات بر محمد. پستی آئی ہے. حجاج ابن یوسف ثقفی. کتنا سماج گر گیا ہے، کتنا سماج دب گیا ہے. خطب الحجاج بالکوفہ. پرسوں کا ایک واقعہ ہے. ہاں پرسوں ہی کا کہیں مجلس ہو رہی تھی نرسوں. ہاں تو مجھ کو پڑھنا تھا. میں نے کہا نہیں بھائی اگر تم جمعرات کو کرو تو میں آ جاتا ہوں. نہیں تو انہوں نے کسی سے پڑھوا لیا. تو جس سے پڑھوایا انہوں نے کل شکایت کی صاحب آپ کے یہاں یہ ہو گیا. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے صاحب جیسے ہی میں بیٹھا ان کا مولانا لوگ کو کیا ہے یہ تو پڑھ کر کے نکل لیتے ہیں، بقیہ پبلک جھیلے ماتم کرے یہ کرے وہ کرے. ابھی یاد آ گیا لئی وہ پڑھ کے چلا گیا. کیا نام ہے؟ کہاں گیا؟ شاور. تو بھیا خالی مولانا لوگوں کہتے ہیں شاعر بھی تو پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ یاد یہ ہوا کہ شاور نے ایک شعر ابھی پڑھا تھا کیا کہ ہمارے پاس کس کا ہے؟ ممبر رسول کا. تو یہ جگہ کس کی ہے؟ رسول اللہ کی. اب آپ جو یہاں آ کے بول رہے ہیں تو آن بہاف آف رسول اللہ نا، اسلام نا. تو آپ کو جو بھی ملا ہے یہ رسول اللہ کی بنیاد پر ہے نا. اسی میں بیٹھ کے آپ رسول اللہ خلاف بولیں گے؟ سوال یہ ہے. اور یہ تاریخ ہے اور یہ شیعہ کتاب کی بات نہیں ہے. ابن ابی الحدید معتزلی کی 20 جلدوں میں شرح ہے نہج البلاغہ کی. اس شرح کی 15ویں جلد میں وہ لکھتے ہیں کہ خطب الحجاج بالکوفہ. حجاج نے کوفے میں تقریر کی. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ. اتفاق سے بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے میں رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے گئے تھے. کہتا تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر. کس پر؟ ہے نا. اچھا تب روزہ وزہ تو بنا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ لکڑیاں سے گھیر دیا گیا تھا قبر مبارک. انما یطوفون باعواد ہے. یہ سب گئے لکڑیوں کا طواف کرنے. اس کے بعد کی بدتمیزی سنیے آپ. ورمت بالیہ، سڑی گلی ہڈیوں کا طواف کرنے گئے. یہ ہو رہا ہے. چلو اس کے بعد حل لا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک.
طواف ہی کا شوق ہے تو کیوں نہیں جاتے یہ سب امیر المومنین عبد الملک کے قصر کا طواف کرتے؟ اب سن رہے ہیں آپ؟ اب یہ جس کو کہتے ہیں نا لکھنؤ زبان میں نہلے پر دہلا، یہ ہونے جا رہا ہے کم وقت کا. ٹیپ کا بند یہ ہے، الا یعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسول. ان سبوں کو پتہ نہیں ہے کہ خلیفہ رسول سے اپنے افضل ہوتا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ماحول میں جہاں حکومت کا حال یہ ہو، پبلک کہاں ہوگی؟ چند دن کے اقتدار کے چکر میں چاپلوسی اس حد تک بڑھ جائے کہ گورنر جو ہے وہ شہر کا وہ کہے صاحب ارے رسول اللہ کی قبر کا طواف کرنے کیوں جا رہے ہو، جاؤ سرکار کے قصر کا طواف کرو. توجہ فرمائی آپ نے؟ تو جب حاکم شہر کا یہ حال ہے تو پبلک کا کیا حال ہوگا؟ پبلک کا سن لیجئے. ایک صاحب آتے ہیں اسی حجاج کے پاس، کہنے لگا صاحب کہ ہم کو اپنے ابا سے بڑی شکایت ہے صاحب. سن رہے ہیں؟ ہم کو اپنے ابا سے بڑی شکایت. بھیا میں نے دے دیا، دیکھیے کب جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. میں نے دے دیا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا. وہ آیا کہ لگا مجھ کو ابا سے بڑی شکایت ہے. کیا کیا تمہارے ابا نے؟ کہا میرے ابا نے میرا نام علی رکھ دیا. یو نو سر، اب سمجھے آپ سماج کہاں گیا؟ جب اتنا سمجھ چکے آپ، تب میں آپ کو سناتا ہوں اسی شرح نہج البلاغہ سے ابن ابی الحدید معتزلی جو شیعہ نہیں ہے، اس کی 4 جلد پیج نمبر 104 میں لکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا. اب پستی آتے آتے امام سجاد کے زمانے میں یہ آ گئی کہ مکہ اور مدینہ ملا کر کے 20 آدمی نہیں تھے جن کو ایکچول میں ہم سے محبت ہو. صلوات بر محمد. یو نو، اب میرے خیال میں مقدمہ میرا ختم ہو گیا کہ اب آپ اس زمانے کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو زمانہ امام سجاد علیہ السلام کا تھا. رسپانسبلٹی کتنی بڑی ہے، پوری دنیا کی ہدایت کی ذمہ داری ہے. حالات کیا ہیں کہ آدمی گھبراتا ہے کہتے ہوئے کہ میرا نام علی ہے نا. ایسے ماحول میں اب یہاں سے یہ مقدمہ جب ہو گیا نا، کہیں خمسہ پڑھنا ہوتا امام سجاد پر یہاں سے لائن گھومتی. اب یہاں سے 2-3 لائنیں بنیں گی. نمبر 1، جس کا یہ ماحول ہے اس نے کیسے زندگی گزاری ہے کہ شیعہ تو شیعہ، غیر شیعہ کتابوں میں بھی ایک لفظ امام سجاد کے سلسلے میں تعریف کے علاوہ دوسرا نہیں ملے گا. ہے آپ پڑھیے. ایک شخص جاہز، بہت بڑا اپنے زمانے کے عربی کا ادیب ہے، وہ کہتا ہے جہاں تک اما علی ابن الحسین فلا ارى الخارجیہ فیہ الا کشیعی. بھیا جہاں تک ان کا میٹر ہے تو ان کے بارے میں تو خارجی بھی ویسے ہی بولتے ہیں جیسے شیعہ بولتے ہیں. کون سا ہنر دکھلایا ہے امام نے اس 34 برس میں کہ خارجی جو علی کے مقابلے میں آیا اس کو خارجی کہتے ہیں. وہ امام سجاد کی تعریف اس طرح کر رہا ہے جیسے شیعہ کرتے ہیں. کچھ تو ہو رہا ہے نا، کچھ تو سبب ہے. تو ایک موضوع یہ ہوتا ہے کہ امام نے کیا کیا، میں ادھر نہیں جاؤں گا کہ آج. تو اب یہاں سے ایک نیا موضوع کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے بارے میں شیعوں کے نظریات کیا ہیں. نمبر 1، امام کے بارے میں اہل سنت کیا کہتے ہیں. نمبر 2، ان کا اخلاق کیا تھا، کردار کیا تھا. یہ ایک لائن ادھر جائے گی. مین جو ہم نے یہاں شروع کیا، جو ہم کو جانا ہے کہ ایسے ماحول میں وہ جو ذمہ داری ہدایت والی تھی اس کو کیسے پورا کیا. صلوات بر محمد. نمبر 1، اخلاق. یہ مقدمہ میرا ہو گیا 15 30 35 منٹ کا، لہذا بہت تیزی سے میں شارٹ کر رہا ہوں. ایک آدمی کی بات مان لیں گے، 50 کیا کہیں گے کیا پتہ جی. صلوات. چلیے 10-5 منٹ تو چلیے 10-5 منٹ میں کوئی اتنا ڈفرینس بھی نہیں پڑتا، 5-7 منٹ. تو اب نمبر 1
کہ پہلے تو اپنے اخلاق سے سب کو گرویدہ کرنا ہے، تب آپ کی بات سنے گا وہ آدمی. ایک دو چلیے سن لیجیے آپ اس پر. اس ماحول میں کیسے گزارا ہے امام نے، سنیں گے آپ. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ہشام ابن اسماعیل. کیا نام تھا؟ کئی ہشام نام کے ہیں، سمجھ گئے آپ. ایک ہشام ابن عبد الملک ہے جس کا قصہ امام کا ہے، وہ حج والا، وہ نہیں. یہ دوسرا ہے ہشام ابن اسماعیل. یہ مدینے کا گورنر تھا، اور اپنی گورنری کے زمانے میں جتنا اس سے ہو سکا اتنا اس نے امام کو ستایا سلام اللہ علیہ. یہاں نہیں لکھا ہے، کسی اور کتاب میں پڑھا میں نے کہ گھوٹالے میں پھنس گیا، برخاست ہو گئے. اب جب برخاست ہو گئے تو جو خلیفہ تھا اس زمانے کا شام میں، اس کا آرڈر آیا کہ اس کو نکال دیا جائے. دوسرا گورنر ہے، لیکن اس نے کہا اس کو مدینے میں کھڑا کر دو اور پبلک میں اعلان کر دو کہ جس کو اپنا بدلہ لینا اس سے آ کے لے لے. اب بتائیے سب سے آگے کون ہوگا؟ صلوات بر محمد. سب سے زیادہ ستایا کس نے اس کو؟ امام زین العابدین علیہ السلام کو. تو امام کو چلیے اپنا ان کا اخلاق کردار ہے. شیعوں کو جو چانس ملے گا تو یہ کیا کریں گے بتائیے آپ، ہے نا. اور خود یہ ہشام ابن اسماعیل کہتا ہے وما اخاف الا علی ابن الحسین، مجھ کو کسی کا ڈر نہیں سوائے علی ابن الحسین کے. یہ بات جب اڑی تو امام تک پہنچی، اور یہ عقلی بات ہے کہ امام کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ کہیں یہ جو جوش والے ہمارے چاہنے والے ہیں کہیں یہ پہنچ نہ جائے، اس کو جھپڑ جا نہ دے کہ ہمیں چانس ملا اپنا جو ہے وہ الو سیدھا کر لو. جیسے ہی سنا امام گھر سے نکل پڑے. وقد تقدم الی خاصته، اور گھر سے نکل کے، اور اس کو کھڑا کیا گیا تھا کہاں؟ الی دار باب مروان، الی باب دار مروان، مروان کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. یہ سرکاری حکم ہے. امام ادھر آئے، کدھر؟ جہاں اس کو کھڑا کیا گیا. ادھر کچھ فاصلے پہ کچھ اپنے شیعہ لوگ اپنا پلان کر رہے کیسے کیا کرنا ہے. وقت ابو علی ابن الحسین قد تقدم الی خاصته، امام سجاد علیہ السلام چلے مگر اس کی طرف نہیں دیکھا، ہشام کی طرف. تقدم الی خاصته، اپنے خواص کی طرف. کہے کے لیے آئے؟ اب ان کی بولیے حالت خراب ہوگی نہیں ہوگی بیٹا کی. ادھر توجہ نہیں کی، آئے اور اپنے خواص سے شیعوں سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی بکلمتن کا لفظ ہے، اللہ یعرض علیہ بکلمتن. سن لیجئے آپ لوگ، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایک لفظ اس کو کہے گا نہیں. اور اس کے بعد بغیر ہشام کی طرف توجہ کیے چلا گیا. استغفر اللہ، حضرت چلے گئے تو اب جان میں جان آئی نہیں اس کے آئی. کہتے ہیں فلما مرہ، جب امام گزر گئے، نادا، وہیں سے چلایا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بات سن لیجئے، اپنی قوم کا نسب العین طے کرنے کا اختیار ہم کو آپ کو نہیں ہے. ہمارے ائمہ نے اہل بیت ہم کو گائیڈ لائن دے کے چلے گئے ہیں. یہ آج جو ہو رہا ہے نا، 3-4 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پڑوسی ملک میں، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہم نے اہل بیت کی گائیڈ لائن پر عمل نہیں کیا. ہم نے اپنے جوش کا نام شیعت رکھا ہے، ہم نے اپنے جذبات کا نام شیعت رکھا ہے. اگر ہم نے امام کی بتائے ہوئے راستے پر چلتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. ساری پرابلم کریٹ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کا نام تشیع رکھ دیا ہے. اور اگر کوئی عالم، کوئی مرجع، کوئی بزرگ مصلحت اسلام کی بنیاد پر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ہم اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتے، اپنے جذبات کو تشیع کا نام دیتے ہیں. صلوات بر محمد. کس مصلحت کے تحت کہہ رہا ہے آغا؟ آپ سنیے، میں نے پڑھا ہے یوٹیوب پہ، ابھی سنا ہے. وہ کہتا ہے کہ صاحب میں نہیں کہتا کہ شیعوں نے مارا کاٹا نہیں ہے. عراق کی بات ہے، عراق کے کوئی عالم ہے، ان کی اپنی اسپیچ آ رہی تھی، میں نے سنا ان کی، کہ میں نہیں کہتا کہ شیعوں نے مار کاٹ نہیں ہوئی ہے.
لیکن جو ہوتی اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے تھے. اس علاقے کے بتایا کہ وہاں باقاعدہ جو ہے وہ شیعوں کو مارا گیا زبردست طریقے سے. اور اب پورے شیعہ آمادہ ہیں کاہے پر؟ انتقام پر، بدلے پر. اس کے بعد کہتا مگر اس عظیم مرجعیت نے ایک فتوے سے اپنے کہ شیعہ ہمارے بھائی نہیں، سنی ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے، پورے عراق کو جلنے سے بچا لیا. ہمارے پاس جذبات ہیں، ہم کو پتا ہے. سیستانی صاحب نہیں سمجھتے. صلوات بر محمد یہ ہم کو سوچنا پڑے گا. ہم جو ہے وہ طے نہیں کریں گے مذہب تشیع کی سیاست، نہ ہم کو اختیار ہے شیعہ کی سیاست طے کرنے کا. سیاست ہمارے ائمہ طے کر کے گئے ہیں اور ان کے کلام کی روشنی میں رہنمائی کے لیے مراجع موجود ہیں. صلوات در محمد ہم کو کیا آقا. اور وہ جو رہنمائی ہے، سنیے آپ کو رہنمائی سناتا ہوں میں کیسے امام نے کیا ہے. گھر سے نکلے ہیں، ایک آدمی گالی بکنے لگا. امام آئے، اب سنی لیجئے، چھڑ گئی. کہنے لگے کہ بہت سی چیزیں ہیں یار جو تم لوگوں پر مخفی ہیں ہماری. اللہ کا حاج ہے، کوئی پرابلم ہے بولو. روایت کہتی ہے جیسے اس کی گالیوں کے جواب میں امام نے یہ کہا نا فاستحی الرجل، وہ انسان شرما گیا. امام نے یہ ردا ہے، یہ ردا پیار سے اس کو اڑائی. 1000 درہم دیا. کہتے ہیں کہ جب کہیں اب دکھ جاتا تھا کہا کرتا تھا اشہد انک من اولاد الرسول، واقعی آپ اولاد پیغمبر ہیں. امام نے اس عمل سے کیا کہا؟ اپنی تعریف کروائی ہے، رسول اللہ تک کی تعریف کروائی ہے. وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں گواہی امام کے عمل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے آپ اولاد پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں. اگر ہم اس راہ پہ چلیں گے تو دنیا مجبور ہوگی یہ کہنے پر ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم محبان رسول ہو، تم محبان علی ہو. ہم کو وہ راہ اختیار کرنی ہے. صلوات بر محمد ہر آدمی جو ہے اپنے کو نیتا سمجھنے لگا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو سیاست میں بصیر سمجھنے لگا ہے. مراجع کو کچھ نہیں آتا ہے. ہم کو سوچنا پڑے گا، اس پر بیٹھ کے غور کرنا پڑے گا. ساری دنیا کی نیتا گیری کرو نا، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن دین میں بھی دین چھوڑ دو مراجع کے لیے، وہ جو کہیں اس پر مان لیجئے. صلوات پر محمد وآل. استطال رجل، دیکھیے کیا گائیڈ لائن ہے. ایک آدمی نے جو ہے وہ بڑ بڑ بکنا شروع کیا. امام جیسے سنی نہیں رہے. وکیل صاحب انصاف سے بتائیے بور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جب امام اس کو جواب ہی نہیں دے رہے ہیں تو اس کو بڑا کلا، تو جذبات کیا ہوگا. اب دیکھیے کتاب میں ڈاکٹر صاحب ویڈیو تو نہیں بنی ہے نا کہ کس لہجے میں اس نے کہا ہوگا. ہم کبھی جو کتاب پڑھتے ہیں تو لیٹ کر کے اس کی ویڈیو بناتے ہیں ذہن میں. کبھی کبھی ہنستا ہوں کہ اگر مولوی نہ ہوتا شاید بالی ووڈ گیا ہوتا. صلوات بر محمد میں لیٹے لیٹے اس کی ویڈیو بناتا ہوں، پھر اس کو سوچتا ہوں کہ اس وقت کیا لہجہ مناسب ہے. تو استطال رجل، بڑبڑ لگائے ہیں. امام توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. بور ہوگا نہیں ہوگا؟ تو کہتا ہے یا کہانی، ارے صاحب آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا ان کا اغزی، بھائی صاحب میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں. صلوات بر محمد. توجہ فرما رہے ہیں. ابھی میں واپس آتا ہوں. اب میں سب سے بعد میں آئے اور گھڑی دیکھنا شروع کر دیا آپ نے سر. صلوات بر محمد. یہ سب بیچارے تو پہلے سے بیٹھے ہیں 9 بجے کے پہلے سے. تو اب کیا کیا اس ماحول میں؟ سوال یہ اس ماحول میں مجلس ہو نہیں سکتی، حوضہ کھل نہیں سکتا، کلاسز لے نہیں سکتے. کیسے کیا؟ چھوٹی چھوٹی 2 چیزیں. نمبر 1، وقت نہیں ہے، میں نے کہا نا خمسہ ہوتا تو پھر یہ لائنیں یہاں سے الگ جاتی. نمبر 1، بھیا دعا پڑھنے میں تو سرکار کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کوئی اعتراض ہے؟ امام نے پہلا کام یہ کیا، گھر میں بیٹھ کر کے دعا شروع کر دی. بظاہر خدا سے بات کر رہے ہیں، اس کے اندر اخلاق بھی ہے، تربیت بھی ہے، فلسفہ بھی ہے.
ہے نا، ماں باپ کا احترام بھی ہے، جو ایک ممبر سے کہا جا سکتا ہے پبلک کی ہدایت کے لیے صحیفہ سجادیہ پڑھیے، سب آپ کو دعا کے قالب میں مل جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ اپنایا۔ دو، کوئی بتا سکتا ہے، اس میں بہت سے ذاکرین ہیں، حضرت علی نے اپنی زندگی میں کتنا غلام بیچا ہے؟ نہیں بیچا، اس لیے کہ یہ لوگ یہ سسٹم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اہل بیت کے یہاں یہ ہے، غلام خریدے ہیں انہوں نے، بیچا نہیں ہے، تب آزاد کرتے تھے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین نے اپنی محنت سے 1000 غلام خرید کے آزاد کیے ہیں۔ 1000۔ دوسرا طریقہ امام نے یہ کیا کہ اب حوضہ تو کھول نہیں سکتے، کلاسز تو چلا نہیں سکتے، غلام خرید لاتے تھے۔ غلام اس وقت کا عام کا بات ہے، کنیزیں لے آتے تھے، گھر کا کام بھی ہو رہا ہے، موقع موقع سے ان کو پڑھاتے تھے۔ ہماری آپ کی زبان میں اثر نہ ہو، لڑکا ایک بار میں نہ سمجھے، لیکن اہل بیت تو جو کہہ دیا وہ گھس گیا، وہ تو ان کے ارادے کی بات ہے۔ اور جب ٹھیک ٹھاک ہو گئے، کسی بہانے سے آزاد کر دیا، مجتہد بن کے ٹہلو سماج میں، صلوات ایک دو چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں کہ اس کی تائید میں۔ ایک کیا نام ہے، آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ قحط پڑا مدینے میں، جانا دیکھا ایک بیابان ٹائپ میں کوئی جگہ تھی، دیکھا ایک کالا آدمی، وہ صاحب گڑ گڑا تو اس کے جو دعا مانگنے کا انداز تھا وہ میں رک گیا۔ اب ظاہر ہے جو امام کا شاگرد ہے اس کی دعا کا انداز کیا ہوگا؟ صاحب وہ دعا کر رہا تھا اور اچانک بادل اٹھا، خوب بارش ہوئی۔ میں نے کہا یار یہ کون آدمی ہے، چھپ گیا۔ اب اس کے پیچھے لگ گیا میں کہ جاتا کہاں، ایسا گھر کہاں ہے؟ مومن آدمی کا دل مومن طرف جھکے گا تو اس سے ذرا روابط بنائے جائیں، تعلقات بنائے جائیں۔ دیکھا کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں چلا گیا۔ او اچھا، ان کا نوکر ہے۔ حضرت کے پاس گیا، جو بھی سلام جواب ہوا، بولو مولا ایک غلام خریدنا تھا آپ سے، آپ بتائیے حضرت کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بیچتے تو ہے نہیں، ابھی بتاؤ کون سا چاہیے؟ خریدنے وریدنے کے بعد نہ کرو، کلنا صاحب نام تو نہیں جانتے، آ جاؤ سب لوگ، سب آ گئے۔ نہیں صاحب اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کوئی بچا ہے؟ کہا وہ جو استبل کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ استبل کی دیکھ ریکھ کرنے والا کتنا بلند ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اجاستا بلاؤ، وہ آیا، بولو ارے یار یہی۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جائیے آپ ان کے ساتھ، میں نے ہبا کر دیا۔ اگر غلام ہوتا، میرے علاقے کے میاں بیوی دونوں جج ہیں، دونوں جج، اس وقت تو منصف تھے، بیوی تھوڑا سینئر تھی اس لیے کوئی پہلے آ گئی تھی، میاں جو ہے پہلے بہار سروس میں تھے، پھر یو پی میں دوبارہ آئے تو وہ جونیئر ہو گئے، بیوی سینئر۔ تو اس کے اماں ابا کسی کی مجلس تھی، اس گاؤں گیا میں، تو وہ اتفاق سے قسمت کی بات ہے کہ وہ بغل کا ضلع تھا، ادھر سے ان کا گاؤں کا آخر تھا، ادھر سے وہ تحصیل اس ضلع کے آخر تھے، اسی بیچارے منصف تحصیل میں تھے۔ ایسے ہی بات ہونے لگی، ہم نے کہا یار تحصیل میں چھوٹی سی پڑھے ہو، یہ کہنے لگا مولوی صاحب سنیے، جب مجھ کو حق و انصاف کی بات کرنی ہے اور بغیر کچھ لیے دیے مجھ کو کرنا ہے تو میں کاہے کو دوڑ لگاؤں کہ صاحب یہاں نہیں وہاں میرا ٹرانسفر کر دیا جائے، اچھی جگہ ہو۔ جب ہم نے نوکری کیا جہاں بھیج دیں گے جاؤں گا، اب تو ہو سکتا ہے کہیں ہوں گے ڈی جے وی ڈی جے ہوں گے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہاں بھیج دیں، ہے نا؟ تو غلام ہے تو غلام ہے، ان کے رہیں گے تو غلام ہے، ان کے رہیں گے تو غلام ہے، لیکن انہوں نے غلام سمجھا ہو تب نا۔ میں نے ہبا کر دیا جاؤ، وہ کہتا کیوں بھیا؟ سامنے والے سے، میرے امام سے مجھ کو کیوں جدا کرنا چاہتے ہو؟ اب وہ جلدی سے صفائی دینے لگا، کہنے لے بھیا بھائی صاحب میں آپ کو غلام سمجھ کے نہیں لے جا رہا ہوں، تب کہ ہم نے آپ کی دعا سنی، آپ کا تقوی اور ایمان دیکھا ہے، میں آپ سے خالی تعلقات بنانا، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں صاحب، آپ میرے سر پہ رہیے گا صاحب، غلام کیا چیز ہے؟ انصاف سے بتائیے، ہم اور آپ ہوتے روز مرہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم لوگ اچھا آپ نے سنی تھی وہ مجلس، ہم لوگوں کا انداز یہ ہے، خوش اندر سے الگ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہے، مگر وہ تربیت کا اثر دیکھیے،
کہتا ہے خدا یہ چیز میرے اور تیرے درمیان تھی، اب جب کہ تو نے یہ راز فاش کر دیا ہے تو میں اب پبلک میں نہیں رہنا چاہتا ہوں، بلا لے اپنے پاس۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا وہ بیچارہ ارے بھیا رہو تو اپنے امام کے پاس رہو، ہم چلے۔ خیر نکل چکا، چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو بخار آیا، شام ہوتے ہوتے مر گیا۔ امام نے کہلوایا بھیا تمہارے محبوب معشوق جو بھی تھے اس کا انتقال ہو گیا، مٹی ہے اتنے بجے آ کے شریک ہو لینا۔ اس طرح سے امام نے سلیقہ۔ ایک کنیز کا سن لیجیے اسی طرح سے۔ آپ بتائیے فضہ جو قرآن میں بات کرتی تھی اپنے گھر سے حفظ کر کے آئی تھی، یعنی اس کا یہ سسٹم چلا آ رہا ہے کہ ہم غلام کو غلام نہیں، کنیز کو کنیز نہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ رکھتے ہیں اپنے یہاں تاکہ سماج میں جا کے کام کر سکیں۔ ایک کنیز تھی جو امام کے ہاتھ پہ پانی ڈال رہی تھی، فسقط الابریق، لوٹا گر پڑا۔ تو فطری بات ہے، جب گرے گا تو آدمی ایسے دیکھے گا۔ بغیر پڑھائے ڈاکٹر صاحب وہ مناسبت سے آیت کوٹ کر رہی ہے امام، وہ بھی امام سے، آدمی ڈر جائے گا پتہ نہیں زبر زیر گڑبڑ ہو جائے۔ فسقط الابریق، امام نے سر اٹھایا، کٹ سے پڑھتی ہے والکاظمین الغیظ، اور غصے کو امام نے فرمایا قدمت غیظی، جاؤ میں نے غصہ پی لیا اپنا۔ پھر اگلا فقرہ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ امام نے فرمایا قد عفوتک، جا تجھ کو معاف کیا میں نے۔ اس نے کہا معاملہ ٹھیک ہے۔ پھر اگلا فقرہ پڑھتی ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ انت حرۃ علی وجہ اللہ، جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ یہ سب بہانے ہیں، جات کسی کو شک بھی نہ ہو کہ کیا ہوا، لوٹا گر گیا تو یہ ہو گیا تو وہ آزاد کر دی گئی، وہ آزاد تھوڑی ہوئی ہے، وہ باقاعدہ ایک عالمہ بن کر کے سماج میں بھیج دی گئی ہے۔ جاؤ اب کرو جو صلوات بر محمد۔ یہ ہے امام کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن ہم کو امام نے سبق سکھایا ہے۔ یہ بتائیے، میں تو بہت اس لائن میں ماہر نہیں ہوں، تم لوگوں کو جو لڑکے ان کو پتا ہوگا، تھوڑا بہت جو ان سے آزادار بھائی نے سکھا دیا اتنا اپنا کر لیتا ہوں کمپیوٹر۔ اکثر یہ ہوتا ہے، آپ نے شاید آفس میں کیا کہ وہ صاحب کمپیوٹر پہ ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہے، وہ رانگ فیڈ ہو گیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ اٹھا کے کمپیوٹر پھینک دو باہر، لیپ ٹاپ اٹھا کے پھوڑ ڈالو، دوسرا خرید کے لائیں گے، فارمیٹ کریں گے۔ یہی نہ ہوگا بیٹا۔ اہل بیت نے یہی سکھایا، ہر وہ آدمی جو تمہاری مخالفت کر رہا ہے یا تمہارے خلاف بول رہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کا دشمن ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ کا دشمن ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہو۔ میں بھی اس کو غلط سمجھا دیا گیا، ہو سکتا ہے رانگ فیڈنگ ہو گئی ہو، تمہاری ذمہ داری ہے اس کو فارمیٹ کرو۔ اگر ہمارے چاہنے والے ہو، صلوات بر محمد، فارمیٹ کرو۔ اہل بیت کا مزاج نہیں ہے اینٹ کا جواب پتھر۔ اب سن لیجیے، اب بات ختم، قافلہ چلا ہے نا، فارمیٹ کیجیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مخالفت کر رہا ہے دین اہل بیت کی یا تشیع کی یا آپ کی، وہ ایکچول میں آپ کا دشمن ہے۔ آدمی بھرا جا سکتا ہے، نہیں بھرا جا سکتا۔ ہمیں صاحب ایسا ان کو انہوں نے ہمارے خلاف فیٹ کیا، بولتے نہیں بولتے ہیں، تو اگر کوئی فیٹ کر سکتا ہے تو تم خالی بھی تو کر سکتے ہو۔ صلوات بر محمد، خالی کر سکتے ہو نہیں کر سکتے؟ کیسے خالی کیا وہ سنیے۔ بس تمام ہو گئی مجلس، قافلہ داخل ہوا شام میں۔ لڑکے کی بات نہیں ہے، بچوں کی بات نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہے۔ آپ سنیں گے آپ کا جو ہے عجیب کیفیت ہوگی۔ آتا ہے بوڑھا آدمی، صاحب بوڑھا آ کے کھڑا ہوا امام کے ناقے کے پاس، سلام اللہ علیہ۔ ہمت نہیں پڑ رہی میری دہرانے کی، نہیں پڑھوں گا تو ان بچوں کو ہمارے کیسے پتا چلے گا کیا ہوا۔ کہتا ہے اللہ کی حمد جس نے امیر المؤمنین یزید کو فتح و نصرت عطا کی۔ یہ معمولی چیز ہے، بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نوجوان کی، بوڑھا آدمی ہے، اور اس نے تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا۔ یہ ہم لوگ جو ذرا سی بات پہ بگڑ جاتے ہیں، ہم لوگ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں شامل ہوں۔
اللہ اب سے توفیق دے دے سدھرنے کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ اب سے وسیع اصل کو سنبھال دے کہ ختم کرو پرانی باتیں، جانے تو جو بےہود کیا کر چکے ہو، اب سے توبہ کرو، شاید خدا قبول کر لے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ اگر کسی نے تمہارے خلاف کچھ کہہ دیا تم اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اہل بیت کا یہ نظریہ نہیں ہے، آپ کی سوچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اہل بیت کی سوچ۔ ابھی آپ کسی سے بات کیجئے نا، نہیں وہ مولانا بات یہ ہے، آپ کے پاس زیادہ عقل ہے، امام سجاد کے پاس نہیں تھی کہ نہیں مولانا بات یہ نہیں ہے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ اہل بیت کہتے ہیں سوچو سمجھو غور کرو، اگر غلط فیڈنگ ہے اس کو دشمن مت سمجھو، ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، نہیں ٹھیک ہوں گے۔ بھئی اگر ہمارے مزاج کے امام حسین ہوتے، انصاف سے بتائیے حر علیہ السلام بن سکتے تھے؟ انصاف سے بتائیے سر، اگر امام حسین ہمارے ٹائپ کے ہوتے تو حر جنت میں جا سکتے تھے؟ سلیقہ بیت، سارے اہل بیت کا سلیقہ یہ ہے۔ تعریف اس اللہ کی جس نے یزید کو فتح و نصرت دی۔ بات سمجھ گئے؟ دوبارہ بار اس جملے کیوں دہرائے؟ کم وقت کو امیر المومنین کہا تھا، اور تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا۔ جلال آئے گا نہیں آئے گا؟ میں بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ ہوتے تو مارنے کو تیار ہو جاتے۔ with fully respect، مزے کی بات تو یہ ہے للن بھائی، with fully respect، اس آدمی کے جواب میں جو اس طرح کہہ رہا ہے کہ تمہارا جھوٹ ظاہر ہوا اور اللہ نے یزید کو فتح دی، شکر ہے خدا کا الحمدللہ۔ حضرت نے کہا حل قرأت القرآن یا شیخ، سارے مقاتل میں لکھا ہوا ہے حل قرأت القرآن یا شیخ، اے بزرگوار قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے۔ حل قرأت هذه الآية قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى؟ قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھیا وہ قربا ہمیں ہے جس کی محبت کی بات ہے۔ هل قرأت هذه الآية واعلموا انما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى، جو بھی تم کو مال غنیمت ملے اس میں خمس ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور قربا کے لیے۔ قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے۔ فرمایا وہ قربا ہم ہے جس کی خمس کی بات قرآن کر۔ هل قرأت هذه الآية وآت ذا القربى حقه، قربا کو ان کا حق دے دو، وہ فدق والی آیت۔ قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے۔ آپ دیکھیے اصل مین اس پر۔ هل قرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، پڑھیے یہ آیت۔ قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھیا ہم وہی اہل بیت ہیں قرآن میں جس کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ آپ تو صاحب میں کیا کہہ رہا تھا، یہ کیا آتا کہتا قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو؟ اچھا، اور اس پر بھی امام نے نہایت سنجیدگی سے اور صبر کے ساتھ، ہم آپ ہوتے کیا قسم کھائیے قسم کھائیے، ماننا ہو مانو، تمہاری غرض ہے اہل بیت سے محبت، یہی تو ہوتا نا۔ مولا ہم لوگوں نے پہچانا نہیں آپ کو، مولا آپ نے کیا گائیڈ لائن دی ہے اپنے چاہنے والوں کو، ہماری جہالت نے ہم کو برباد کر دیا آقا، ہماری کم علمی نے ہم کو دور کر دیا آپ سے۔ مولا آپ کیا چاہتے ہیں اپنے شیعوں سے اور ہم کیا ہو گئے ہیں؟ کہتا قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو۔ امام نے فرمایا واللہ لنحن ہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں۔ یہ ہے نا ہدایت امت، باپ ہے کیسے اولاد چاہے جتنی بدتمیزی کرے نالائقی کرے، آخر تک باپ لگا رہتا ہے نا کہ شاید اب یہ ہے باپ امت کا۔ آتا ہے کہتا ہے یہ بتائیے معاف ہو پاؤں گا؟ حلی توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میرے لیے بھی توبہ کا چانس ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ احساس ہوا نا اس کو۔ حضرت نے فرمایا ان تبت تاب اللہ علیک، بالکل کھلا ہے توبہ کا دروازہ،
توبہ کر، وہ قبول کرنے والا ہے۔ کہتا مولا میں تائب ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ سرکار کو یہ بھی پسند نہیں ہے، دیکھیں آپ کچھ بھی کریں گے نہیں پسند ہے۔ فبلغ یزید ابن معاویہ حدیث الشیخ فامر فقتل۔ یہ قصہ بوڑھے کا یزید تک پہنچا، اس نے کہا مار دو اس کو، وہ بوڑھا مار دیا گیا۔ جتنے سیاسی لوگ ہیں سمجھتے ہیں کیوں مارا گیا، یہاں بیٹھے گا، چوک میں بیٹھے گا، اس دکان میں بیٹھے گا، یہ جو کچھ سنا وہ بیان کرے گا، مار دو اس کو، وہ ان کا کام ہے۔ لیکن ایک منٹ بھی زندہ رہا، ایک گھنٹہ زندہ رہا، ایک دن زندہ رہا، امام نے اس کو صاف کیا، جہنم سے نکال کے جنت تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اب سمجھ میں آ گئی نا؟ اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اہل بیت ائمہ معصومین پوری امت کے باپ، اور اس طرح انہوں نے اپنا ذاتی مفاد کبھی مد نظر نہیں رکھا ہے۔ تم کیسے جہنم سے بچ سکتے ہو، صرف ایک نقطہ نظر ان کا تھا، دین کیسے بچے گا، یہ ہمارے بچے جنت میں کیسے جائیں گے، ہے نا؟ جہاں یہ جذبہ ہو وہاں ہم اگر جو ہے وہ ایک مجلس کر دیں، اہل بیت پہ احسان ہے، ایک شب بیداری کر دیں، اہل بیت پہ احسان ہے۔ لہٰذا نوٹ کر لیجئے میرے بھائیو، ہم اپنی پوری زندگی قربان کر دیں اہل بیت پر، اہل بیت کی نیکیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، اہل بیت کی نیکیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں، بڑوں کی بات چھوڑا، بڑوں کی بات چھوڑا۔ پتہ نہیں اس سال کے انجن میں نام بزم عباسیہ میں نے بارہا پڑھا اس مجلس کو، حضرت عباس کے مسائل پڑھیں، بات آ گئی تو سن لیجیے، یہی دو جملہ۔ اس سال مصرع اسرا بھی نہیں ہے حضرت کا۔ بڑوں کی بات چھوڑیے وکیل صاحب، بچوں نے سنا ہوگا آپ نے، عاشور کے دن جب امام رخصت کے لیے آئے ہیں تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا دیکھ کچھ چیزیں ہیں، سوچ، کتاب کی بات نہیں ہے، لیکن عقلی طور پر آپ غور کیجئے کہ یہ ممکن ہے، اور کچھ تو روایات کی بنیاد پہ کر رہا، کچھ اپنی عقل سے عرض کر رہا ہوں۔ بھیا یہ بیویاں چاہتی ہیں کہ ایک بار آپ کو جی بھر کے دیکھ لیں۔ ان بیویوں معلوم ہے کون ہے؟ رباب اور کیا کہتے ہیں لیلا، ان کو چھوڑنے کے، ان کے علاوہ زینب ام کلثوم تو سگی بہنیں ہیں۔ بعض بزرگوں کا کہنا کہ 4 یا 5 بیٹیاں کربلا میں مولا کی اور تھی، جو امام حسین علیہ السلام سے اتنی چھوٹی تھی، جن کو امام نے اولاد کی طرح پالا تھا۔ 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے امام۔ اور جس وقت حضرت نے فرمایا جناب زینب نے کہ چاہتی ہیں یہ بہنیں کہ جی بھر کے دیکھ لیں بھیا کو، فرمایا کیا کرنا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں بھیا، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آدمی پردیس جانے لگتا ہے، 1-2 سال کے لیے جاتا ہے، کیسے گھر والے بہنیں آ کے رخصت کرتی ہیں، دیکھا ہوگا نا، جہاں بہنوں کو یہ پتا ہے کہ یہ بھیا کا آخری دیدار ہے۔ کون کتاب لکھ سکتی ہے بتائیے کہ منظر کیا تھا؟ کوئی لکھ سکتا ہے؟ کون سا ذاکر پڑھ سکتا ہے کہ اس وقت خیمے کی کیفیت کیا تھی؟ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ یہی میں نے کہا، صرف سوچ سکتے ہیں آپ۔ ہاں اتنا کچھ کتابوں نے لکھا کہ حضرت جیسے نکلنا چاہتے تھے دامن تھام لیتی تھی، بھیا بھیا مدینے پہنچا دو، جب جاؤ بھیا، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ میرے جیسا گناہگار پڑھ رہا، آپ کی آواز بلند ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، اس سال تو کورونا کی نظر ہوا، اکثر جو گاؤں دیہات کے یہاں بھی دیکھ کہ جب کہیں عاشور کو، کہیں اور کسی تاریخ کو ذوالجناح نکلتا ہے
یہ ذوالجناح عورتوں بھی جاتا ہے، دیکھا ہے نا کیسا بلک کے روتی ہیں یہ، صرف تصور پر کہ ایسے میرے مولا کی سواری آئی ہوگی. لیکن ان عورتوں میں کوئی زینب نہیں ہے، اس میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے. 1400 سال کے بعد عورتوں کا یہ حال ہے. تو جہاں سگی بہنیں ہوں، جہاں رباب ہوں، آپ بتائیے بات گھوڑے کی نہیں ہے. حسین نکل رہے ہیں، اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی کون بیان کر سکتا ہے؟ بتائیے انصاف سے. ہر بی بی ایک دم آخری منزل ہوگی نہیں اس کی بے چینی کی، اس کے رونے کی، بے ہوشی کے قریب. اب یہاں سے میں اپنی عقلی بات کر رہا ہوں، کتاب میں نہیں دیکھا ہے. اسی میں بچے بھی ہیں، ہے نا؟ ایک بچی بھی ہے 3 سال 4 سال کی. میں نے نہیں کہا کتاب میں لکھا ہے، میں سوچ رہا ہوں اس لیے کہ آگے لکھا ہے. شاید اس بی بی نے سوچا ہو کہ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوش ہونے کے قریب ہیں، مجھ کو کون دلاسا دے گا؟ مجھ کو یہ عقلی بات ہے، میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن شاید یہ ذہن میں آیا ہو کہ بابا جیسے بھی ہوگا جائیں گے تو ذوالجناحی سے، لہذا بجائے خیمے میں رکنے کے. یہاں تو آگے پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے، یہ ماشاءاللہ لائن سے یہ ذاکرین بیٹھے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. شاید یہ ذہن میں آیا ہو کہ بابا جب بھی ہوگا جائیں گے تو ذوالجناحی سے، تو بجائے کسی خیمے میں رونے تڑپنے کے ذوالجناح کے پاس آ گئے. اب باپ کا انتظار کر رہی ہوں گی کہ اتنے میں مولا آ گئے. اب اس کے آگے سنا ہے نا آپ نے، پڑھ چکا میں، بہت لمبی نہیں کروں گا. جیسے ہی آئے، اب امام کا قد سوچ لیجئے، آپ 4 سال کی بچی کا سوچ لیجئے کیسے سر اٹھایا ہوگا. یہ سب اپنے حساب سے سوچئے، میں نہیں پڑھوں گا اس کو. جو اتنا لکھا ہے کہ ہاتھوں کو جوڑ دیا، سر اٹھایا. فرماتی ہے اِسْتَسْلَمْتَ لِلْمَوْتِ، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے آپ؟ یہاں پر جو امام کا جواب ہے اس کا ایکچول ٹرانسلیشن ناممکن ہے، اس لیے کہ امام نے جو ہے وہ ایک محاورہ کہہ دیا. مطلب اس کا شاید یہ ہو اردو میں، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ شاید حضرت کے جواب کا مطلب یہ، بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو. بس میں نے ختم کر دیا، یہی سنانا تھا آپ کو. 4 برس کی بچی، 3 سال کی بچی کہہ سکتی تھی کہ نہیں کہہ سکتی تھی؟ انصاف سے بتائیے. بابا مت جاؤ، بابا یتیم مت بناؤ، بابا بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں، بیعت کر لو بابا، ہمیں یتیم نہ بناؤ. انصاف سے بتائیے کہہ سکتی تھی نہیں کہہ؟ اور اگر کہہ بھی دیتی تو کیا ہو جاتا؟ تاریخ یہی تو لکھتی کہ 4 سال کی بچی تھی، باپ کی محبت تھی، باپ کے پیار میں بچی نے کہہ دیا. کوئی بڑی بات تو نہیں تھی نا. آج تک کسی ذاکر سے سنا آپ نے آفاق بھائی کہ ایک بار بھی اس یتیمہ نے کہا بابا مت جاؤ بیعت کر لو؟ ان کے گھر کے بزرگوں کو مت دیکھیں، بچوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. بجائے اس کے کہ کہتی مت جاؤ، یتیم نہ بناؤ، بیعت کر لیجئے بابا، جانتے الٹا فرماتے ٹھیک ہے میرے بابا جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی بابا، بس ایک بار میرے بابا میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا، ایک بار مجھے کلیجے سے لگا لو. امام زمین گھر میں کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو کلیجے سے لگایا. اب مجھے نہیں معلوم بچی خود سے اتری کہ امام نے اتارا کہ یہ کام بھی حضرت زینب کو کر.